جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور سب سے پہلے تو ویلکم ٹو زوئی ذیشان ولاگس. اور آج ہم کوئی فارمل ویڈیو نہیں بنائیں گے جیسے ہم روٹین کی ویڈیو بناتے ہیں اپنی روزمرہ کی. جیسے کوئی ریسیپی بنا لی یا ہم کیا کر رہے ہیں اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے. آج ویسے ہی آپ کے ساتھ تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنی تھی. اور سب سے پہلے تو بڑے دکھ کی بات ہے، جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ سب نے خبر سنی ہوگی، جیسے ہمارے پڑوسی ملک کا جو پنجاب ہے، انڈین پنجاب ہے، جو وہاں پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کل. ایک بہت مشہور سنگر تھے اور بہت ہی مشہور پولیٹیشین تھے، سدھو موسے والا جون سے ہیں، ان کا کل مرڈر ہو گیا، ان کی اسیسینیشن ہو گئی تھی. اور یہ خبر ابھی بہت گرم تھی کل سے لے کے ابھی تک. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی ان کے بہت اچھے فین ہیں. ہمارے پاکستانی پنجاب جون سے، پنجابی اسپیکنگ جون سے ہیں، اور ان کے گانے سننے والے بہت سارے لوگ ہیں. اور ابھی تک بہت سارے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں انڈیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی کہ ان کی اسیسینیشن کس وجہ سے ہوئی، کیا وجہ تھی اس کی پیچھے، ان کی اسیسینیشن کی وجہ، ان کی کے پیچھے، ان کے مرڈر کے پیچھے کیا وجہ تھی. تو بہت ساری وجوہات سامنے آ رہی ہیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جو میں نے ریسرچ کیا تھوڑی سی، یا جو میں نے آبزرو کیا اور جو میں نے تھوڑی سی تلاش کیا ہے، اس میں تین وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ان کی اسیسینیشن کی وجہ سے ان کے پیچھے جو سی ہیں یہ تین وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی وجہ جو سی ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ شاید ان کا سیاسی قتل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے اور خاص طور پر جیسے ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنا الگ ایریے کی، جسے وہ خالستان کے لیے کہتے ہیں کہ ہم خالستان بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے اور پھر اپنے علاقے سے وہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ بڑے پر امید تھے کہ وہ یہ ایم ایل اے کا الیکشن جون سے وہ جیت جائیں گے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید اس اسیسینیشن کے پیچھے سیاست کا بھی ہاتھ ہوگا، شاید یہ ان کے سیاسی قتل بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری وجہ جو سی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، شاید یہ ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے. کیونکہ ایک اور بات سامنے آئی تھی کہ کچھ سال پہلے یا کچھ وقت پہلے کینیڈا میں ان کا جو ایک مینیجر تھا، اس نے کسی گینگ کے ایک شخص کو جون سا اس کا قتل کیا تھا. اور پھر ان کا مینیجر جون سا تھا وہ کینیڈا سے آسٹریلیا موو کر گیا تھا، جس کو انڈین پولیس بھی جون سی ہے وہ تلاش کر رہی تھی، اس کے پیچھے تھی. اور شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے، جو کہ ابھی یہ بہت ہاٹ نیوز ہے، کہ اس اسیسینیشن کے پیچھے، ان کے اس قتل کے پیچھے ان کی ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر ان کو یہ قتل کیا گیا ہے. اور تیسری جو وجہ بنی ہے، شاید ہو سکتی ہے، بنی تو نہیں، جس کے پیچھے، جس کے بارے میں لوگ یہ بھی بات چیت کر رہے ہیں. جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک لا ہوتا ہے، ایک شک ہوتی ہے ہر ملک میں، ایک آئین ہوتا ہے، اس آئین کی ایک شک ہوتی ہے، اسے 295 کہتے ہیں، جسے 295 کہتے ہیں. اور آپ نے اس کا سدھو موسے والا کا یہ گانا بھی سنا ہوگا، 295 جون سا تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی جو توہین مذہب کی شک ہے، جو آئین ہے، وہ 295 ہے. اور اسی طرح پاکستان پینل کوڈ کے مطابق، اور اسی طرح انڈیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو آئی پی سی ہے، انڈین پینل کوڈ ہے، اس میں بھی ایک ان کا جو آئین ہے، اس آئین کی ایک شک ہے، اسے بھی 295 کہتے ہیں، جو کسی بھی مذہب کی توہین کرنے والے پر وہ لاگو ہوتی ہے. اس میں 4 سال قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں کسی بھی قسم کی توہین، اگر آپ کسی بھی مذہب کے خلاف یا آپ وربلی بولتے ہیں، یا آپ لکھی ہوئی چیز کوئی بولتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے جو کسی بھی مذہب کے لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے یا ان کی دل دکھاتا ہے، وہ آپ کی بات جو سی ہے توہین مذہب کے زمرے میں آتی ہے. ہاں جی. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ کوئی ایسا ایکشن کرتے ہیں جس سے کسی بھی مذہب کے لوگ جو ان سے ہیں وہ ہرٹ ہوتے ہیں یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ آپ کا عمل یا آپ کا ایکشن جو سا ہے وہ توہین مذہب کے زمرے میں گنا جاتا ہے. کچھ سال پہلے سدھو موسے جی والا کا ایک گانا آیا تھا، جس کا ٹائٹل تھا جٹی جوانی موڑ دی بندوق ورگی. اور اس گانے میں انہوں نے ایک ماڈل لی تھی، اور اس ماڈل کو انہوں نے کمپیئر کیا تھا ایک بہت ہی ہمارے جو سکھ دوست ہیں یا سکھ مذہب کے ماننے والے ہیں، تو سکھ لوگوں میں ایک بہت ہی مہذب اور بہت ہی مقدسہ خاتون ان کو مانا جاتا ہے، جن کا نام ہے مائی بھاگو. اور مائی بھاگو کا جو ویسے جو نام ان کو مانا جاتا ہے وہ
माता भाग कौर भी उनको कहा जाता था, जो उनका नाम था, और उनको माई भागो के नाम से वो जानी जाती थी। और वो बहुत एक निडार और बहादुर खातून थी, और जिन्होंने 1705 में सिख फौजियों की क़यादत की थी मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। और जो माई भागो थी वो एक बहुत आला सिफात की हामिल खां जंगजू थी, और वो जंग में जो सी सिख फौजियों की क़यादत किया करती थी, और जिस वजह से वो सिख लोग जो सी हैं या सिख मज़हब में जो सा है, उनको माई भागो को एक मुक़द्दसा खातून का दर्जा दिया जाता है। और इस वजह से भी जो सिद्धू मूसे वाला है, जब उनका गाना ये आया था जट्टी जवानी मोड़ दी बंदूक वर्गी, बेसिकली ये गाना इस टाइटल की वजह से, और जो इन्होंने ये मॉडल को माई भागो के साथ कंपेयर किया था, ये गाना बेसिकली रिलीज़ नहीं किया गया था, बल्कि ये गाना लीक हो गया था। और लीक होने की वजह से जब ये लोगों तक पहुंचा, लोगों ने सुना, और जो हमारे सिख बहन भाई हैं उन्होंने जब इसको सुना, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि नहीं जी, ये इन्होंने तौहीन मज़हब की है, और वो जो माई भागो है वो हमारी एक मुक़द्दसा खातून समझी जाती हैं सिख मज़हब में, जिसकी वजह से जो सिद्धू मूसे जी वाला है, उन्होंने लोगों से, सिख अवाम से जो सी माफ़ी भी मांगी थी। और फिर जो सिख लोग हैं वो उनके घर तक भी गए थे, और उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। और फिर उनकी मदर ने भी, जो सिद्धू मूसे जी वाला है, उनकी मदर ने भी लोगों से अपोलोजाइज़ किया था। और मेरे ख्याल से ये तीन वजूहात जो सी हैं, जो मैंने आपको भी बयान की हैं, ये इन तीनों में से कोई एक स्ट्रॉन्ग वजह तो हो सकती है उनके असैसिनेशन की वजह से, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं बहुत सारी खबरें सुन रहा था और बहुत सारे लोगों के व्यूज़ सुन रहा था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनकी असैसिनेशन इस वजह से हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन आप लोगों के साथ करता हूं, और इसके बारे में आपको बताता हूं कि उनके असैसिनेशन के पीछे ये तीन वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अभी फाइनल वजह क्या है वो तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेगी या जॉइंट कमेटी बैठेगी उनकी इंडिया की, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो फिर एक फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी और फिर पता चलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आने वाली अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।